बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है और इमरान खान साहब को हटा तो दिया गया, इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया और जो सोचा गया था वो हो नहीं सका और अब कुछ और कोशिशें हो रही हैं और अब ये हो रही हैं कि लोगों को बुला बुला कर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा आप खान साहब का पीछा छोड़ दें और खान साहब का साथ भी छोड़ दें। पिछली वीडियो में मैंने एक तज़किरा किया था कि शेख रशीद साहब को ये बात कही गई कि इमरान खान साहब का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आप अपना मुस्तकबिल चाहते हैं तो फिर उनको छोड़ दें। शेख साहब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है और मैं अपने बुढ़ापे में ये काम अब नहीं करूँगा। खान साहब जो भी फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूँ, मैं जीतूँ हारूँ ये अब मेरा मसला नहीं है, मैं अब खान साहब के साथ ही रहूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने खान साहब शेख साहब ने ये भी कहा कि जनाब अब मेरे ज़रिए कोई पैगाम अब नहीं जाना चाहिए। खान साहब ने मुझे भी ये कह दिया है कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, आप मेरे साथ हैं, रहना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं रहना चाहते तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा। मैं ज़रा थोड़ा सा तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिक्स का भी छोटा मोटा तालिब इल्म हूँ। ये फरमान माजी में भी जारी किए गए, बहुत ज़्यादा जारी किए गए कि फ़लाँ का अब दौर ख़त्म हो चुका है, फ़लाँ का दौर ख़त्म हो चुका है, फ़लाँ का दौर ख़त्म हो चुका है। एक मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके बारे में कहा गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा गया और जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने 11 साल बड़ी मेहनत की, तोबो की और पीपल्स पार्टी को क्रश करने की कोशिश की और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी भी हुई और यही कहा गया कि अब इनका कोई दौर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लिहाजा भूल जाएं आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। फिर गैर जमाती इलेक्शन करवाए गए 1985 में गैर जमाती बुनियादों पे और मोहम्मद खान जुनेजो साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन उनके साथ भी नहीं निभ सकी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जनरल साहब की, और उनको भी घर भेज दिया गया और 58-2 भी उस वक्त बहुत ही आर्टिकल 58-2 भी होता था जो कौमी असम्बली तोड़ने का इख्तियार था सदर ममलिकत के पास, वो इख्तियार किया गया और कौमी असम्बली तोड़ दी गई मोहम्मद खान जुनेजो साहब। उसके बाद 11 साल बाद जब इलेक्शन हुआ 1988 में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 85 में पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया था और 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा लिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और वो हुकूमत बनाई, उन्होंने हुकूमत बनाई बावजूद कोशिश के। उनके मुकाबले में एक पूरी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद खड़ा किया गया। नवाज शरीफ साहब उस वक्त नए नए उनको तैयार किया जा रहा था और हमीद गुल साहब इसको रिकॉर्ड पे भी ले आए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी उस वक्त सिक्योरिटी रिस्क थी, मुल्क दुश्मन थी और ख़तरनाक रुझान की मालिक थी, लिहाजा उसको किसी भी सूरत में नहीं आने देना था। लेकिन पीपल्स पार्टी आई, अवाम ने वोट दिए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ही वज़ीर आज़म बनाना पड़ा। तो लिहाजा ज़ियाउल हक़ साहब का वो फरमान जो है वो हवा में उड़ गया और पीपल्स पार्टी भी ज़िंदा रही और न सिर्फ उसके बाद फ़ारग किया गया नवाज शरीफ साहब के कहने पे, वो सारी पूरी तारीख़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, फिर तीसरी दफ़ा भी बनना था लेकिन दहशतगर्दी का निशाना बन गई और फिर ज़रदारी साहब और यूसुफ गिलानी साहब आए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जारी किया गया फरमान हवा में उड़ गया और उनके बारे में किए गए बंद कमरों के इजलास वो भी हवा में उड़ गए और पीपल्स पार्टी आज तक मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2 अवामी नेशनल पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी होती थी नैप, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसके बाद खान अब्दुल वली खान, उनके बारे में कहा गया कि ये मुल्क दुश्मन है और उन पर पाबंदी भी लगाई, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लगाई और उनको भी कहा गया कि ये इनके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान और इंडिया से मिलते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। उनके बारे में भी फरमान जारी हुआ लेकिन वो भी गलत साबित हुआ और अवामी नेशनल पार्टी आज भी मौजूद है, बल्कि न सिर्फ मौजूद है बल्कि सूबे में उनका वज़ीर आला रह चुका है हैदर होती साहब, वज़ारत आला एंजॉय कर चुके हैं ANP की हुकूमत। ये चीज़ ख़त्म हुई। महमूद खान अतीकी साहब के बारे में कहा गया वो मौजूद हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बुगटी साहब के बारे में कहा गया
وہ موجود ہیں, ان کے بیٹے موجود ہیں, ان کے بیٹے بھی ملک دشمن تھے, وہ بھی ملک دشمن تھے, لیکن وہ واپس سسٹم میں آ گئے, سسٹم میں موجود, پالیٹکس کر رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ فرمان بھی ہوا میں اڑ گیا. اور اس کے بعد سردار اختر مینگل صاحب, بڑے مینگل صاحب چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی گئیں. سردار اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اور اب انہیں کے مدد سے یہ حکومت جو ہے وہ پہلے خان صاحب کی بنی, اور اس کے بعد پھر جو ہے موجودہ کمپنی جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اس کے بعد آئے نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی فرمان جاری ہوا کہ اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں. ان کو ہائی جیکنگ میں عمر قید, اس کے بعد سعودی عرب, اور اس کے بعد سرور پیلیس, اور پھر اس کے بعد واپس آئے. وہی نواز شریف صاحب پہلی دفعہ, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ بھی بن سکتے ہیں, اور کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ چاہیں, نواز شریف صاحب چاہیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بنے یا نہ بنے, لہٰذا ان کے بارے میں جو فرمان جاری ہوا وہ بھی ہوا میں اڑ گیا. اس کے بعد یہ تو میں نے بہت, پھر ایم کیو ایم کے بارے میں کہا گیا. ایم کیو ایم بھی موجود ہے, قومی اسمبلی بھی موجود ہے, صوبائی اسمبلی بھی موجود ہے. گویا کہ اب تک جتنے بھی فرامین جاری ہوئے, جس لیڈر کے بارے میں, جس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, وہ سب کے سب غلط ہوئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, وہ ایک پروسیس کے ساتھ بنتے ہیں. اس دوران کاف لیگ بنائی گئی, وہ جیسے ہی سایہ اٹھا ختم ہو گیا, کیونکہ اس کے روٹس نہیں تھے عوام میں. اس سے پہلے آئی جی آئی بنائی گئی تھی, وہ بھی ہوا ہو گئی, کیونکہ جیسے ہی حمید گل صاحب سائڈ پہ ہوئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب تیز آدمی تھے, انہوں نے اپنی جڑیں عوام میں پیدا کی, اور وہ عوام کے ان کا ووٹ بینک انہوں نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ووٹ بینک آلریڈی موجود ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی رہا, ابھی بھی وہ اب سندھ میں. اور یہ بھی دونوں جماعتوں کا ملی بھگت تھی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی. میثاق جمہوریت جو کیا, اس میں ساری جماعتوں نے یہ کام کیا کہ ہم واپس اپنے اپنے جو صوبے ہیں ان کو اپنی اپنی راجدھانی بناتے ہیں, اور صوبے اپنے قابو کرتے ہیں. مرکز میں آتے جاتے رہیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے, صوبے میں کام رہے گا. مسلم لیگ نواز پنجاب میں رہے گی, سندھ میں پیپلز پارٹی رہے گی. اور کم از کم اس فارمولے پہ اور اس معاہدے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں نے عمل کیا. 5 سال پیپلز پارٹی رہی, اس نے پنجاب کا رخ نہیں کیا زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد 5 سال مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی, اس نے سندھ کا رخ نہیں کیا, کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی ہم نے اپنے اپنے صوبوں میں قابو رکھنا ہے, اور صوبائی حکومتیں جو ہمارے ساتھ رہنی چاہیے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جی, مکس آتا رہتا ہے. خیبر پختونخوا چلا گیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس, جو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. 10 سال دوسرا ٹینور چل رہا ہے, 10 سال پورے ہونے کو ہیں. تو یہ ساری چیزیں کی گئیں. تو اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف, کیونکہ سیاسی جماعتیں جی نوٹیفیکیشن سے نہیں بنتی. سیاسی جماعتیں ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, اس سے بنتی ہیں, اور اس کا ووٹ بینک آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں. اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کم از کم جو آرگینک وے میں 15 سے 20 سال میں بنتی ہے, 15 سے 20 سال میں. ہاں البتہ کوئی یکدم جمپ لگ جائے کوئی, اور ایک ایسا کرزمہ ہو جائے یا کرزمہ ساز شخصیت مل جائے, تو وہ یکدم بھی کر سکتے ہیں. جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کی کابینہ میں تھے, اور وہاں سے وہ نکلے, اور خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں, تو وہ یکدم انہوں نے سر اٹھایا, جو سیاسی جماعت بنائی, اور 3 سال کے اندر 2 یا 3 سال کے اندر انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کو اس گیپ کو فل کیا انہوں نے, اور اچھا خاصا نمبر 1 پہ پارٹی آ گئی. لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک سلامت نہ رہا, اور شیخ مجیب صاحب اس طرف جیتے تھے. تو یہ ہے چیز. پولیٹیکل پارٹی جو ہے
نواز شریف صاحب کا ایک خاص پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت بنے، بیساکھیوں سے آئے، لیکن اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے گئے اور پھر انہوں نے جو پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے بنائی تھی انہیں کو آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ اب مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، لیکن وہ واپس آ چکے ہیں اور موجود ہیں۔ تو خان صاحب کے بارے میں بھی یہی فارمولہ رہے گا، کیونکہ پولیٹیکل سائنس کے کچھ اصول ہیں وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتے اور وہ وہیں رہتے ہیں۔ تو ووٹ بینک ایک پروسیس کے تحت بنتا ہے، لوگ ایک پروسیس کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑتے ہیں اور پھر اسی پروسیس کے ساتھ اسی مدت میں واپس جاتے ہیں۔ تو اس دوران جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ ساری کی ساری فارغ ہیں۔ لہٰذا خان صاحب کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بالکل فضول باتیں ہیں، اور اگر وہ ان کی زندگی رہی اور وہ پولیٹکس کرتے رہے اور صحیح فیصلے کرتے رہے تو ان کے ووٹ بینک کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ وہ ووٹ بینک ان کا ہے، بلکہ اس سے پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہیں چیزیں جی، اور انہی چیزوں کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ماضی میں بھی بہت سارے کیا کہنا چاہیے متکبر قسم کے لوگ آئے، اور ماضی میں بھی بہت سارے ملٹری ڈکٹیٹر آئے، اور ان کا یہی تھا، کیونکہ مختلف دیکھ لیں آپ، ایوب خان صاحب وہ آئے اور اس کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ فارغ ہو گئیں، لیکن جیسے ہی الیکشن ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ادھر شیخ مجیب صاحب، واپس لوگ پاپولر لیڈر کی طرف گئے، اور وہ جو اس دوران جو کنونشن لیگ اور وہ ساری بنائی گئی تھیں بلکہ وہ ساری کی ساری ہوا ہو گئیں۔ تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، جو آرگینک پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تجربہ ایوب خان صاحب کر چکے ہیں، ضیاء الحق صاحب کر چکے ہیں، یحییٰ خان کر چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب کر چکے ہیں۔ تو بالآخر لوٹنا پڑتا ہے واپس انہی جماعتوں کی طرف۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں اور پیپلز پارٹی ہو، تو یہ سب کے سب موجود ہیں، رہیں گے، اور انہی میں سے اب ان میں سے اچھا کون کھیلتا ہے اور کیسے کھیلتا ہے یہ ہے ڈپینڈ کرتا ہوتا ہے، کیونکہ اسی لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تنہا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر چلیں اور کوئی انتخابی اتحاد بنا لیں۔ اور اس میں جو معاملات فارمولہ طے ہے کہ جی پنجاب میں آپ نہیں آئیں گے، سندھ میں ہم نہیں آئیں گے، باقی اوپر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہے ساری صورتحال جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔